جائیں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھیں اور اس پر غور کریں، جہاں لکھا ہے من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے فقط مجھے گالی دی۔ اس کے باوجود بھی ایسے شخص کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا دین سے، ایمان سے، رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، امتی سے آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، آپ امت سے بھی خارج ہیں۔ جس کا مطلب صرف ریاکاری کر رہے ہیں اور جہنمی ہیں، جہنمی بن رہے ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل سے روایت کرتا حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 27284 اور جلد نمبر 2۔ من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی فقط سبانی، اس نے فقط صرف مجھے گالی دی۔ اب آپ اپنے نبی کو گالی دیں پھر بھی آپ مسلمان رہیں، پھر بھی آپ مومن کہلائیں، امتی کہلائیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جائیں جا کر اس حدیث پر غور و فکر کریں، توجہ دیں اور دیکھیں کتنا بڑا جھول ہے، کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کتنی بڑی گستاخی کو، جس گستاخی سے، جس گناہ سے انسان دین سے خارج ہو جائے، امتی سے خارج ہو جائے، جس کی ایمان تباہ برباد ہو جائے، اس گستاخی کو کس طرح دبایا جا رہا ہے، کتنا بڑے جھول مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، کتنے بڑے کھیل رچے جا رہے ہیں۔ آپ حقیقت نہیں جانتے ہیں نا، غور و طلب نہیں کرتے نا حدیث و قرآن پر ہی، اس وجہ سے آپ کی عبادت ریاکاری میں جا رہی ہے، آپ کی ایمان تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ اور جس نے منبر رسول پر چڑھ کر مولا علی کو گالی دی، یعنی کہ فقط سبانی، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اس لحاظے سے جو دین سے خارج ہے، دین اسلام سے خارج ہے، اور جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی اور اس کے جماعت کو ایک باغی جماعت گھوشت کر دیا، بتا دیا، لیکن پھر بھی آج کے بڑے بڑے علماء، سلمان اجہری، الیاس قادری، محمد علی، مرزا علی، یہ بڑے بڑے علماء، بریلوی علماء جو خود کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا دماغ پھیر رکھا اور دین میں بہت بڑا جھول کھڑا کر دیا، جھول پیدا کر دیا۔ یہ خود تو ایسے بد دین کو، جو دین سے خارج ہے، رسول خدا کے فرمان کے مطابق جو دین سے خارج ہے، ایسے بد دین کو یہ خود تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اور مسلمانوں سے بھی کہلواتے اور صحابی رسول کہتے، یہ خود بھی اور مسلمانوں کو بھی کہلواتے۔ جائیں جائیں حدیث چیک کریں، مسند احمد بن حنبل کی حدیثیں ہیں، حدیث کے نمبر وہ جلد میں نے بتا دیا، جائیں چیک کریں۔ آپ یہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی اور غور و فکر کرنے کے بعد بھی آپ ایسے بددین کو اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کو دین سے، دین اسلام سے، محمد رسول اللہ سے، آپ کو امتی ہونے سے کوئی مطلب نہیں، یعنی کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں اور خود کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے۔ آپ کو خدا کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کرتے ہیں، نفل سنتیں ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر وہ شیطان زندہ ہے، وہ نفس آپ کے اندر بیٹھا ہے جو پاک نہیں ہوا ہے، جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے برائیوں میں
ڈھکیلتا ہے، آپ سے گناہ کرواتا ہے، جس وجہ سے خوف زدہ ہونے کی جو کارن ہے، جو خوف زدہ ہوتا ہے وہ نفس ہی ہوتا ہے، وہی اصل نفس ہے۔ جس دن وہ نفس مر جائے، وہ نفس پاک ہو جائے، اس دن خوف الہی، خدا کا خوف بھی آپ کے اندر سے چلا جائے گا، پھر خدا کا خوف نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت خدا سے عشق اور محبت آپ کے اندر آ جائے گا۔ اور ڈرنے والا، خوفزدہ جو ہونے والا شے ہوتا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، ناپاک شے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، پاک، صاف، اور اللہ نے جسے اشرف المخلوقات بتایا انسانوں کو، وہ انسان خدا سے نہیں خوفزدہ ہوتا، خدا سے نہیں ڈرتا، ڈرتا شیطان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے انسان بنایا سب سے پہلے لوگوں کو، جب انسان بن جائیں گے تو آپ اشرف المخلوقات ہو جائیں گے، جب اشرف المخلوقات ہو گئے تو پھر خدا کا خوف بھی چلا جائے گا، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے گا۔ یہ ہے کامیابی۔ کامیاب بنو، سرکار کا اور شاہی کا دامن تھامو، چنو، اور اپنے دل کو پاک کرو، اللہ کی عشق محبت دلوں میں اتارو اور نفس کو اپنے پاک کرو، روحانیت سیکھو، ولیوں کا راستہ اپناؤ، سرکار کا اور شاہی سے۔